آج تو ماشاء اللہ ہمارے صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. مبارک ہو. بات کرنا ہی آ گئی، مطلب ہے بات اب کرنے سے تکلیف تو نہیں ہوتی اب آپ کو؟ پھر بہت کم بات کرنے سے بہت کم تکلیف ہوتی ہے. کافی تکلیف اٹھائی انہوں نے اس کی دانت کی وجہ سے. نرس میرے خیال زخمی ہو گئی ہے. کیوں جناب؟ کہاں ہے فائدہ؟ آ گئے؟ اچھا ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سورہ بنی اسرائیل کی 72ویں آیت سے شروع کریں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہی صبح مجھے خط ملا ہے کہ آپ جب پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون سی آیت پڑھ رہے ہیں کس صورت کی. بعض بیچ میں نئے آنے والے ہوتے ہیں نا، شامل ہوتے ہیں. تو ایک تو انہوں نے یہ درخواست کی ہے کہ ٹیلی ویژن پر کبھی کبھی دکھا دی جائے کرے نیچے لکھی ہوئی یہ فلاں آیت ہے، اور اگر آیتیں ساتھ لکھی بھی جا سکتی ہیں کمپیوٹر کے ذریعے تو کوئی مشکل نہیں ہے. ساتھ ساتھ آیت آتی رہے، کم سے کم ان کا صورت کا حوالہ اور آیت کا نمبر معلوم ہو جائے. بنی اسرائیل کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسراء. عربوں میں تو زیادہ اسراء کی رائج ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح
قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا وَتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ تفجر الانہار خلالها تفجیرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا. کیا رقیے کا پڑھا گیا ہے؟ رقیے کا ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے. اس آیت کو دوبارہ پڑھتا ہوں میں کیونکہ رقیہ پڑھ لیا تھا میں نے. یہ قاف کے نیچے زیر ہے. او یکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقیک حتى تنزل علینا کتابا نقرأه قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا. ضمہ کے بعد زیر پڑھنا جو ہے نا یہ امر محال ہے اور اسی لیے عربی گرامر میں ضمہ کے بعد زبر آتی ہے اور زیر کو اوائڈ کیا جاتا ہے سوائے ماضی مجہول کے. قتلا جس طرح قاتلا قتلا وہ ایک ایسا حصہ ہے جس میں آسانی سے پڑھا بھی جاتا ہے لیکن اکثر زیر کو پیش میں اور پیش کو زیر میں بدلنے میں زبان میں دقت ہوتی ہے. اس لیے عربی طرز قرأت میں اس کی سہولت مہیا ہوئی ہے. تو بات درست ہے آپ کی. رقیے کا لکھا ہوا ہے لیکن عادتاً چونکہ رے کے بعد پیش کے بعد زبر آسان ہے اس لیے وہ ذات جاری ہوگی زبان پہ. کتب یکتب فعل یفعل ہوتا ہے. فعل یفعل تو نہیں ملتا کہیں آپ کو. کیوں جی یہ بھی ہے کم کون سا بات ہے؟ حسب یحسب نہیں حسب یحسب میں کہہ رہا ہوں. فعل یفعل اور فعل یفعل مجھے نہیں یاد کہیں بھی ہو. یہ میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو عام ماضی مجرد کے فعال ہیں ثلاثی مجرد کے ان میں یہ فرق نہیں آیا کہیں بھی کہ حسبہ یحسبو حسبہ یحسبو ہو. نزدیک کے ہیں اتنے دور کے نہیں ہیں یعنی انفلیکشن نزدیک کی ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم جب ہم بلائیں گے تمام انسانوں کو ان کے ائمہ کے ناموں پر. فمن اوتیا کتابہ بیمینہ بس جو بھی کتاب دیا جائے گا دائیں ہاتھ سے دائیں طرف سے
یا اس کے دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی، فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، بس ایسے لوگ اپنا حساب پڑھیں گے، یہاں کتاب سے مراد حساب ہے، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور وہ ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور جو کوئی بھی اس دنیا میں اندھا ہے، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، بس وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور اس سے بھی زیادہ گمراہ، یعنی راستہ سے بھٹکا ہوا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، وَإِن كَادُوا، اور اگر وہ کر سکیں، ان کی طاقت میں ہو، لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تو تجھے اس وحی کے سے معاملے میں فتنے میں مبتلا کر دیں جو ہم نے تیری طرف نازل فرمائی، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ اس وحی کے سوا کچھ اور تو ہماری طرف منسوب کر دے۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر تو ایسا کرے تو مان وہ تجھے دوست پکڑ لیں گے، یعنی وہ ہر وقت کوشش میں لگے ہیں کہ ان کی تمناؤں کے مطابق کوئی بات خدا کی طرف منسوب کر دے، ان کی خواہشات کے مطابق کوئی بات خدا کی طرف منسوب کر دے، اور تیرے اور ان کے درمیان دوستی میں بس یہی ایک رکھنا ہے، ایک حائل بات ہے کہ تو اس پر کسی صورت آمادہ نہیں۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم نے تجھے ثبات قدم عطا نہ کیا ہوتا، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ، تو ہو جاتا رفتہ رفتہ ان کی طرف مائل، تھوڑا تھوڑا، یعنی انسان جب راہ حق سے خدا کے علاوہ کسی اور کی خاطر ایک ذرہ بھی انحراف اختیار کرتا ہے تو وہیں سے اس کا قدم پھر پھسلنا شروع ہو جاتا ہے، ثبات قدم نہیں رہتا، وہ رفتہ رفتہ پھر پھسلتا ہوا دور نکل جاتا ہے۔ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَیَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اور اسی وقت بلا تاخیر ہم تجھے دنیا اور آخرت کی زندگی، موت کی ضعف الممات اور موت کے اس کا ترجمہ بھی بنے گا، ہم تجھے چکھاتے زندگی میں سے بھی دگنا اور موت کا بھی دگنا، مراد یہ ہے زندگی کی سزا بھی تجھے دگنی دیتے اور موت سے تعلق والی سزا بھی تجھے دگنی دیتے۔ ثم لا تجد لك علینا نصیرا، اور پھر تو ہمارے خلاف اپنا کوئی مددگار نہ پاتا۔ اب یہ سارا مضمون وہی چل رہا ہے شجرہ طیبہ کا، جو مضبوطی کے ساتھ جس کی جڑیں قائم ہیں، اور اس کے مقابل پر شجرہ خبیثہ کا جس کی جڑیں اکھڑ جاتی ہیں اور پھر وہ کہیں کبھی نہیں رہتا۔ اور وہ چونکہ شجرہ خبیثہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں ہمہ وقت کہ کسی طرح ایک دفعہ تیری جڑیں اکھیڑ ڈالیں، تجھے زمین پر ہلکا کر دیں، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے ثبات قدم بخشا ہے، ان کو یہ طاقت نہیں ہے۔ اور اگر وہ یہ نہ کر سکیں تو ان کا دوسرا رد عمل یہ ہوا کرتا ہے کہ اس وطن سے ہی اس کے پاؤں کھیڑ دیں جو خدا کی خاطر اپنے موقف پر جمع ہوا ہے۔ اس دو طرح سے استفزا کا مضمون جاری ہوتا ہے، ایک یہ کہ اپنے دین سے ان کے پاؤں کھیڑ دیں، وہی کے موقف سے ایک پیغمبر کے پاؤں کھیڑ دیں۔ جب اس میں ناکام ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا پھر اپنے وطن سے تمہارے پاؤں کھیڑ دیں گے اور تمہیں اپنے وطن سے نکال باہر کریں گے۔ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا،
تبھی نتیجہ وطن سے نکالنے کا اس وقت نکلتا ہے جب وہ اپنے دین سے منحرف کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے، اور بین ہی یہی دھمکیاں ہمیشہ سے انبیاء کے دشمن دیتے آئے ہیں، اور آج ہمیں پاکستان میں بین ہی یہی دھمکی علماء کی طرف سے دی جا رہی ہے، سرے منہ بھی فرق نہیں۔ تم اپنے دین کو ترک کر کے ہماری طرف آ جاؤ، ورنہ ہم تمہیں اپنا ملک بنا لیا ہے، ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، اور تمہارے لیے کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ یہی پیغام ہے جو علماء نے، ان کے وفد نے یہاں کے دیا، اور پھر اخبار میں چھپایا بھی کہ احمدیوں کے لیے اب 2 ہی راستے رہ گئے ہیں، یا وہ اپنے دین سے منحرف ہو کر ہماری جہالت میں لوٹ آئیں، اور اسلام سے منحرف ہو کر اسلام کے اس فرضی تصور میں لوٹ آئیں جو ہم نے بنا رکھا ہے، ورنہ اس وطن میں ان کو رہنے کا کوئی حق نہیں دیا جائے گا۔ تو دیکھیں کتنا پرانے زمانے کا جو دستور ہے اسی طرح جاری و ساری ہے، سچ اور جھوٹ کی پہچان بالکل واضح اور کھلی کھلی ہے۔ وَإِن كَادُوا لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور اگر ان کا بس چلے تو تجھے وہ زمین سے اکھاڑ دیں، یعنی تیرے پاؤں اپنے وطن سے اکھاڑ دیں، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ تجھے اپنے وطن سے بے وطن کر دیں، وہاں سے نکال دیں۔ وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ خود بھی زیادہ دیر اس وطن میں نہیں بچ سکیں گے۔ یہ بہت ہی اہم ایک پیشگوئی اور انذار ہے کہ تیرے بغیر وہ لمبا عرصہ اس وطن میں نہیں رہ سکیں گے جس کو اپنا سمجھتے ہیں، جہاں سے تجھے نکالا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین دور میں یہ پیشگوئی اس طرح پوری ہوئی کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وطن کا مالک بنا دیا گیا، اور وہ جو چند ظالم تھے جنہوں نے آپ کو قبول نہیں کیا ان کے پاؤں اکھڑ گئے، اور پھر وہ بھاگے پھرتے رہے ہیں۔ کسی نے کسریٰ کی حکومت میں جا کے دم لیا، کسی نے قیصر کی حکومت میں جا کے دم لیا، تو وہی رہ سکے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مالکیت کے تابع رہے ہیں۔ وطن کی ملکیت کے حقوق تمام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دیے گئے، اور ان کے پاؤں اکھیڑ دیے گئے۔ بس لفظاً حیرت کے ساتھ یہ پیشگوئی اس شان سے پوری ہوئی ہے کہ کم مذہبی تاریخ میں اس وضاحت اور اس شان کے ساتھ ایسی پیشگوئیاں پوری ہوتی ہیں۔ یہی اب بھی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ وہ اچھے رنگ میں، قوم کے لیے اچھے رنگ میں پوری کرے، ورنہ اس کے بد انجام سے وہ بچ نہیں سکیں گے۔ ان کا وطن وہ نہیں رہے گا جس وطن کو انہوں نے احمدیوں پر حرام کر دیا ہے، یا تو احمدیوں کا وطن رہے گا اور عزت کے ساتھ رہے گا، یا پھر کسی کا وطن بھی نہیں رہے گا۔ یہ قرآن کی لکھی ہوئی بات ہے، اسے کوئی دنیا میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، کہ اے محمد یہ صرف تیرے ساتھ واقعہ نہیں ہے، ہمیشہ سے ہماری تقدیر اسی طرح چلتی آئی ہے۔ ہر رسول جس کو ہم نے بھیجا ہے اس کی عزت اور اس کی توقیر کی ہم نے حفاظت فرمائی ہے، اور جب بھی اسے بے وطن کیا گیا یا کرنے کی کوشش کی گئی اس جرم پر کہ انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے انحراف کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ایک ذرہ بھی اس سے نہیں ٹلے، تو وہاں سے جب پاؤں نہیں اکھیڑ سکے تو وطن سے پاؤں اکھیڑنے پر ہمیشہ سے ان کے مخالفین آمادہ ہوئے، اور یہی ان کے لیے چارہ رہ گیا، اور جب انہوں نے ایسا کیا تو پھر وہ وطن ان کا وطن نہیں رہا، اور بالآخر ان کے سپرد کر دیا گیا جن کو انہوں نے وطن سے نکالا تھا یا نکالنا چاہا تھا۔ یہ سنت اللہ ہے، اس میں تو کبھی کوئی تبدیلی نہیں دیکھے گا۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اب اس وطن پر کی طرف لوٹ آ، یعنی یہ پیغام ہے
جو تیرا وطن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی، اور اس نے جو تیرے لیے ایک روحانی سرزمین بنائی ہے، تو اس پر قائم رہ، باقی باتوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس سے سورج کے ڈھلنے تک نماز ادا کر، نماز پر قائم رہ، نماز کو قائم کر، الی غسق اللیل، رات کے چھا جانے تک۔ تو اس میں ساری نمازیں آ جاتی ہیں، سورج کے ڈھلنے تک۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے اس کے بعد سورج کے ڈھلنے تک، یعنی مغرب تک کی سب نمازیں آ گئیں، اور پھر غسق اللیل میں جب تک رات چھائی رہتی ہے اس کی نمازیں آ جاتی ہیں۔ ومن اللیل فتہجد بہ، اس کے علاوہ رات کو بھی اٹھا کر، تہجد کا لفظ جو ہے یہ رات بھر جاگنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور رات کی محنت اور مشقت کے لیے بھی، اور سونے کے بعد پھر بستر سے جدا ہونا تہجد کہلاتا ہے۔ اور اب یہ اسلامی اصطلاح بن چکی ہے، جس کا مطلب ہے رات کے کچھ حصہ آرام کے بعد جب انسان بستر سے اٹھتا ہے نماز کی خاطر، اسے تہجد کہا جاتا ہے، تہجد کہا جاتا ہے۔ فتہجد بہ، بس اس کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، صبح کی قرآن کی تلاوت جو ہے وہ خاص طور پر دیکھی جاتی ہے، یعنی خدا تعالیٰ کے فرشتے اور اللہ تعالیٰ اس پر نظر ڈالتا ہے۔ اس لیے وہ جو درمیان کا حصہ، چھوٹا سا ٹکڑا بچتا تھا رات کے بعد اور طلوع شمس سے پہلے کا، وہ اس آیت نے کور کر لیا ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، ان تیری عبادت جو ہے وہ 24 گھنٹے کے ہر حصے پر پھیل گئی ہے، پوری طرح حاوی ہو گئی ہے۔ طلوع شمس کے بعد ڈھلنے تک، ڈھلنے کے بعد رات کے چھا جانے تک، اور رات کے چھا جانے کے دوران تہجد کے ذریعے، اور طلوع شمس سے پہلے فجر کا جو وقت ہے وہ قرآن الفجر کے ذریعے۔ تو یہ تمام وقت، جتنے بھی تمام وقت کے حصے جو 24 گھنٹے میں آتے ہیں، ان سب میں عبادت کا مضمون اس ایک آیت میں جمع کر دیا گیا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ وہ جو فرضی جو نمازیں ہیں پانچوں، اور ان کے ذیل میں نفل سب آ گئے ہیں، مگر تہجد والی اگلی آیت ہے اصل میں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ اللہ تعالیٰ تجھے پہنچا دے، تیرا رب تجھے پہنچا دے مقام محمود تک۔ اس کے متعلق میں پہلے بارہا وضاحت کر چکا ہوں، یہاں مقام نہیں ہے بلکہ مقام لفظ ہے۔ مقام سے مراد اور مقام سے مراد مرتبہ ہوتا ہے، اور مکان میں بھی مرتبے آ جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں مقام لفظ ہے مگر اس میں مرتبے کا مفہوم داخل ہے، مگر جب مقام کہا جائے تو یہاں مکان نہیں ہوتا بلکہ مرتبہ اور ایک عزت کا مقام ہے، جس کو ہم اردو میں مقامی کہتے ہیں مگر عربی میں مقام کہتے ہیں۔ عسیٰ یبعثک ربک کا مقام محمودہ، ہرگز بعید نہیں یا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے مقام محمود میں داخل فرما دے۔ یہ جو مقام محمود ہے یہ کوئی کھڑا مقام نہیں ہے، کیونکہ ایک مکان نہیں ہے جہاں آدمی جا پہنچ کے وہاں کھڑا رہ جائے۔
مکان اور مقام میں ایک بڑا فرق یہ بھی ہے کہ مقام ایک متحرک چیز کا نام ہو سکتا ہے جو درجہ بدرجہ بڑھتا ہے اور کبھی ایک حال پر نہیں رہتا۔ مکان ایک محدود دائرے میں موجود جگہ کا نام ہے اور وہ اس دائرے کے اندر رہتی ہے۔ تو چونکہ مضمون یہ بیان ہونا ہے کہ تیرے مرتبے ہمیشہ بڑھتے رہیں گے اور یہی دعا سکھائی جا رہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ مقام استعمال فرمایا ہے یہاں کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ایک ایسے مقام میں تجھے تیرا رب پہنچا دے جو ہمیشہ قابل تعریف رہے گا۔ وہ مقام تنزل نہیں پکڑے گا کبھی، کیونکہ وہ مقام جو حاصل ہونے کے بعد گرے وہ محمود نہیں رہتا۔ بس دائمی ترقی کرنے والا مقام مراد ہے جو ہمیشہ قابل تعریف رہے گا۔ اور یہ دعا کر وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، کہ اے میرے رب تو ہمیشہ میرا قدم مجھے صدق کے ساتھ داخل فرما، یعنی ہر اعلیٰ مقام کی طرف جس کا تو نے وعدہ کیا ہے مقام محمود، اس میں ہمیشہ صدق کے ساتھ داخل فرما اور صدق کے ساتھ نکال، کیونکہ جب مقام محمود سے بڑھ کر اور مقامات کی طرف قدم بڑھے گا تو وہ صدق کے اوپر ہی وہ قدم رہے ہمیشہ۔ سچائی کے ساتھ ہی ہر مقام کو حاصل کروں اور سچائی کے ساتھ ہی ہر اگلے مقام کی طرف بڑھوں، یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور میرے لیے اپنی جناب سے غالب نصرت والے مددگار پیدا فرما۔ سلطان کہتے ہیں وہ شخص جسے غلبہ ہو، اسی لیے بادشاہ کے لیے لفظ سلطان استعمال ہوتا ہے۔ وہ دلیل جو غالب ہو اور اپنی اندرونی قوت کے ساتھ وہ ہر باطل دلیل کو شکست دے دے، وہ بھی سلطان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی مقامات ہیں ان کے لیے سلطان نصیر کی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں مقام محمود جو ہے آپ کا، اس کا دنیا میں ہمیشہ بڑھتے ہوئے غلبے سے بھی تعلق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مقام تو وہ ہے جو اللہ جانتا ہے اور اللہ سے ہم نے سیکھا، اور کچھ مقام، اور یہ مقام وہ بھی ہے جو مومن سچے بندے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں جانتے ہیں، مگر یہ جب دائرہ پھیلتا ہے تو یہ مقام اور بلند ہوتا جاتا ہے۔ ایک آدمی کو اگر صرف ایک آدمی مانے تو مانا تو گیا، مگر اس کی عزت اس کے مقابل پر کچھ بھی نہیں، جسے کروڑ آدمی مانے۔ بس لوگوں کے ماننے سے مقام محمود بڑھتا ہے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہوں اور زیادہ بچے پیدا کریں تاکہ میری امت بڑھے۔ اور امت کے بڑھنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی اظہار فرمائے ہیں۔ تو جتنے زیادہ متبعین اور صاحب عرفان متبعین بڑھیں اتنا مقام محمود بلند ہوتا ہے۔ تو اس موقع پر سلطان نصیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی ان سلاطین نصیر میں سے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک الہام یہ بھی ہوا کہ آپ کے آنے کی غرض گویا یہ تھی تاکہ محمد مصطفیٰ کا قدم بلند تر مقام مینار پر مستحکم ہو۔ تو یہ مقام محمود کا بڑھنا ہی ہے۔ جتنے زیادہ انسان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں داخل ہوں گے، جتنے زیادہ مذاہب آپ کی غلامی میں داخل ہوں گے، اتنا ہی آپ کا مقام بلند تر ہوگا، اور اس کے لیے سلطان نصیر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہر صدی پر مجدد سلطان نصیر بن کے آتے رہے، اور اگر سلطان نصیرہ کو ایک عظیم الشان سلطان کے طور پر لیا جائے، جیسا کہ اس موقع پر عین سچتی ہے یہی بات کہ کوئی بہت بڑا مددگار بھی مجھے عطا فرما جو میرے مقاصد کو آگے بڑھانے میں
میرا مددگار ثابت ہو اور غلبے کی طاقت رکھتا ہو۔ بس یہ پیش گوئی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ تعلق رکھنے والی ایک پیش گوئی بن جاتی ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اب دیکھ لیں یہ اعلان کر، کیونکہ تیری مقام محمود اور سلطان نصیر کے ساتھ یہ بات وابستہ ہے کہ حق پھیلتا چلا جائے گا اور باطل بھاگتا چلا جائے گا۔ اصل محمود مقام یہی ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، اور باطل کی قسمت میں تو بھاگنا ہی ہے، اس کی سرشت میں بھاگ جانا داخل ہے، لیکن جب حق ظاہر ہو تو بھاگتا ہے، اس کے بغیر تو نہیں بھاگتا۔ اندھیرے خود بخود تو نہیں ٹل جایا کرتے، جب روشنی آتی ہے تو اندھیرے بھاگتے ہیں۔ اس لیے جب اندھیرا چھا جائے، رات لمبا عرصہ رات کا آ جائے، تو ضرور ہے کہ آسمان سے کوئی اور روشنی ایسی اترے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کا عکس دوبارہ دنیا پر ظاہر فرمائے، اور اس صورت میں دوبارہ باطل کے بھاگنے کا انتظام ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم اتارتے ہیں قرآن میں سے ما هو شفاء، وہ جو شفا کا موجب ہے، یعنی سینوں کو شفا بخشتا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، مگر ظالموں کو گھاٹے کے سوا کسی چیز میں نہیں بڑھاتا۔ یہ پہلے مضمون سے جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اسے دور کرنے والی آیت ہے، یعنی یہ خیال کہ جب سورج چڑھ جائے تو ہر اندھیرا از خود زائل ہو جائے گا، یہ درست نہیں ہے۔ کئی قسم کے اندھیرے ہیں جو سورج چڑھنے کے باوجود بھی غائب نہیں ہوتے، کیونکہ وہ جو سوراخوں میں رہنے والے جانور ہیں، جو اندھیروں میں چھپے ہوئے ہیں، گھنے درختوں کے نیچے یا پردوں کے اندر چھپے ہوئے لوگ ہیں، وہ تو سورج سے نہیں بھاگتے، کیونکہ سورج وہاں پہنچے گا تو بھاگیں گے۔ وہ قانون اپنی جگہ اٹل ہے، مگر ہر جگہ سورج پہنچتا نہیں، اور بسا اوقات اندھوں کو جو سورج کی روشنی نہیں ملتی، اس میں سورج کا قصور نہیں بلکہ اندھوں کا قصور ہے۔ تو یہ خیال کر لینا کہ جاء الحق وزهق الباطل کا مطلب ہے ادھر خدا کا نور ظاہر ہوا، ادھر سب نے مان لیا، یہ وہمہ ہے، قانون قدرت کے خلاف بات ہے، کیونکہ سورج کے ظاہر ہونے کے باوجود اکثر حصے زمین کے سورج سے چھپے رہتے ہیں۔ آدھی دنیا تو ہمیشہ چھپی رہتی ہے، اور جو سامنے ہے وہ بھی ساری سامنے نہیں ہوتی۔ گھنے جنگلوں کے نیچے، اندھیروں کے اندر، سوراخوں میں رہنے والے بے شمار جانور، کیڑے مکوڑے، وہ سارے سورج کی روشنی سے محروم رہتے ہیں۔ بس اس لیے ضروری ہے کہ اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ سلطان نصیر کی ضرورت پڑے گی، ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے، ان تک روشنی پہنچانے کے لیے بھی خدمت کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگوں کو ضرورت ہے جو شمع اپنی روشن کریں اور پھر اندھیروں میں داخل ہوں اور اندھیروں کو آسمانی نور سے روشن کر دیں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، یہ وہی مضمون ہے کہ اندھیرے بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو ظالمین الا خسارہ کے ساتھ میں چلا رہا ہوں اس کو، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کو وہ گھاٹے کے سوا کچھ بھی نہیں پہنچاتا نور یا حق جب ظاہر ہو جائے، اس کے باوجود ظالموں کو گھاٹے کے سوا کچھ نہیں دیتا، اس لیے کہ انسان کی فطرت میں یہ کجی داخل ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، کہ جب ہم اس پر انعام کرتے ہیں، اور انعام سے مراد نبوت ہے، تو نبوت سے وہ بہت بھاگتا ہے۔ أَعْرَضَ پہلو تو ہی کرتا ہے، نَأَىٰ بِجَانِبِهِ اپنے
اپنا پہلو موڑ لیتا ہے، اپنی طرف ہٹ جاتا ہے. یہ اس کی فطرت میں داخل ہے، اس لیے وہ روشنی سے جب بھاگے گا تو روشنی کیسے اس پر غالب آئے گی؟ یعنی روشنی میں غالب آنے کی صفت تو ہے، لیکن انہی کے لیے جو اسے قبول کریں، ان کے اندھیرے دور ہوتے ہیں. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، جب اس اعراض کے نتیجے میں جو حق سے اعراض کرتا ہے اسے تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ مایوسی ہو جاتا ہے، اور حق سے اعراض کے نتیجے میں تکلیف لازماً ہوگی، کیونکہ جو روشنی کو قبول نہیں کرے گا، اندھیروں میں بھٹکے گا، اس کا حال اس جیسا تو ہو ہی نہیں سکتا جو روشنیوں میں بس گیا ہے اور روشنیوں کو قبول کر چکا ہے. اندھیروں کے نقصانات ہیں. من شر غاسق اذا وقب کا جو مضمون ہے وہ جاری ہو جاتا ہے. تو انسان کا عجیب حال ہے، جب اس کو خدا تعالیٰ نعمت فرماتا ہے، نعمت نازل فرماتا ہے، تو اس سے وہ پیٹھ موڑ لیتا ہے. خصوصاً نبوت سے اس کو بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، کیونکہ انما سے مراد نعمت نبوت ہی ہے. اور جب پھر اس کے نتیجے میں اس کے تکلیفیں پہنچتی ہیں تو سخت مایوس ہو جاتا ہے کہ اب کیا بنے گا، کچھ نہیں ہو سکتا. قل کل یعمل علی شاکرتہ، تو کہہ دے کہ ہر شخص اپنی تشکیل کے مطابق کام کرتا ہے. ہر شخص کو ایک خاص سانچے میں ڈھالا گیا ہے، اور ہر وجود اس میں شامل ہے، انسان ہو یا غیر انسان. ہر چیز ہی اپنی اپنی تخلیق کے سانچے کے دائرے میں کام کرتی ہے. ربکم عالم بمن هو اہدی سبیلا، یہ فیصلہ کہ کون ہدایت کو پا گیا اور زیادہ ہدایت کو پانے والا ہے، یہ اللہ ہی کرے گا. یعنی بھاگنے والے یہی سمجھتے رہیں گے کہ ہم سچے ہیں، اور جنہوں نے حق کو قبول کیا وہ جھوٹے ہیں. اور حق کو قبول کرنے والے کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جاہل ہیں جو ظلمات کو روشنیوں پر ترجیح دے بیٹھے ہیں. لیکن آخری فیصلہ کرنے کا بندے کو اختیار نہیں دیا کہ یہ فیصلہ کر لے کہ چونکہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم حق پر ہیں، اور ہم جان چکے ہیں کہ فریق مخالف غلطی پر ہے، اس لیے ہمارا فرض ہے کہ خدائی اختیارات اپنے ہاتھ میں دے کر ان کو باطل کی سزا دیں، اور ان پر وہ فتوے جاری کریں جو باطل پر جاری کیے جاتے ہیں. اس حق کو خدا نے اپنے ہاتھ میں واپس لے لیا ہے تاکہ یہ غلط فہمی دور نہ ہو جائے. ربکم عالم بمن هو اہدی سبیلا، عجیب کلام ہے یہ، عدل کا انتہائی مقام ہے. خدا تعالیٰ سب روشنیاں دینے کے باوجود بندے سے اختیار عدل چھین لے لیتا، اختیار حکومت لے لیتا ہے، اختیار مالکیت لے لیتا ہے. وہ کہتا ہے دنیا میں تم جس کو ٹھیک سمجھتے ہو کرو، کرتے چلے جاؤ، تمہارا یہی حق ہے، یہی فرض ہے، مگر فیصلہ میں کروں گا کہ تم میں سے صحیح رستے پر چلنے والا کون تھا. اب یہ جو مضمون ہے یہ منتقل ہو جاتا ہے ایک اور مضمون کی طرف جو دراصل آپس میں تعلق رکھتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، وہ تجھ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تو کہہ دے کہ روح میرے اللہ کے حکم ہی سے ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں اس کا بہت تھوڑے کے سوا کچھ علم نہیں دیا گیا. اس سے پہلے ذکر گزرا ہے کہ اکثر جو منکرین ہیں وہ یوم آخرت کا انکار کر بیٹھتے ہیں، اور یوم آخرت کے انکار کے نتیجے میں یہ ساری بلائیں ان پر ٹوٹتی ہیں، کفر اور الحاد وغیرہ اور بدعمالیاں، یہ اس کا طبعی نتیجہ ہے. یوم آخرت پر ایمان کی راہ میں ایک مشکل یہ ہے کہ روح کا الگ وجود تسلیم کیا جائے اور اس کا تصور باندھا جائے. ایک ایسا وجود جو جسم سے بالا الگ حیثیت میں قائم رہ سکے. بس وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو روح کا سوال کرتے ہیں، دراصل ان کی نیت یہ ہے کہ وہ کہیں کہ یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تم کس چیز کی بات کرتے ہو کہ موت کے بعد الگ رہے گی.
اس لیے یہ اعتراض جو آج کل اٹھایا جاتا ہے کہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، نئے زمانے میں تو کوئی انسان مادے سے الگ ایک وجود کا تصور نہیں باندھ سکتا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ اعتراضات جتنے بھی مذہب پر کیے گئے ہیں قدیم ترین ہیں، اور انسان اپنے شعور کے لحاظ سے ہمیشہ سے اتنا شعور رکھتا رہا ہے کہ مادے کو ترجیح دے اور غیر مادی حقیقتوں کا انکار کرے جو اس کو حواس خمسہ سے محسوس نہ ہو سکیں۔ بس روح بھی انہی چیزوں میں سے ایک ہے جو براہ راست حواس خمسہ کی پہنچ سے باہر کا مضمون ہے۔ انسان سمجھتا ہے مادی دنیا ہی ہے، مادی زندگی ہی ہے، اس کے مٹتے ہی سب ہوش و حواس سب کچھ جاتا رہے گا، یعنی ہم مٹی میں مل جائیں گے اور کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ سوال اب اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں یا کریں گے یا کرتے رہیں گے کہ روح کیا چیز ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی، تو کہہ دے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے۔ وَمَا أُوتِیتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلًا، مگر یہ مضمون ایسا ہے جو تمہاری فہم سے بالا ہے، تمہیں اس کا بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اور یہ جو روح ہے یہ دو معنی رکھتی ہے، ایک وحی کے اور ایک انسانی زندگی کے، جو دوسری حیوانی زندگی سے مختلف ہے۔ حیوانی زندگی اور انسانی زندگی میں ایک قدر مشترک نفس ہے، اور نفس کے متعلق من امر ربی کا ارشاد نہیں ہوا کہیں۔ نفس قدر مشترک ہے ہر زندگی میں، اور بے جان چیزوں کے مقابل پر نفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انسان بھی نفس رکھتا ہے، مگر لفظ روح صرف انسانی زندگی کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ روح اس نفس کا نام ہے جسے جسم سے الگ ہونے کے باوجود باقی رہنے کی طاقت بخشی گئی ہے، وہ اپنی ذات میں ایک وجود اختیار کر گیا ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے روح اور جسم کا اور ان کی علیحدگی کا، اس پر سائنسدانوں نے ہمیشہ یہ اعتراض کیا کہ مادی شکل کے علاوہ کسی روحانی تصور کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے جو مادے سے کٹ کر پھر بھی رہے، کیونکہ ہوش و حواس اور محسوسات کا تعلق ان مادی حواس سے ہے جنہیں ہم حواس خمسہ کہتے ہیں۔ جب حواس خمسہ مر جائیں تو پھر وہ روحانی تصور جو کانشسنس کا ہے، ایک شعور کا زندہ رہنا اور الگ رہنا، یہ سوچا نہیں جا سکتا۔ اس پہلو پر دو طرح سے اب سائنسدانوں نے توبہ کی ہے اور واپسی کا سفر اختیار کیا ہے۔ ایک اس طرح کہ چوٹی کے سائنسدان یہ تسلیم کر چکے ہیں، جو اپنے فن کے چوٹی کے ماہر، بلکہ ان میں نوبل laureates ہیں، کہ دماغ سے بالا ایک چیز ہے جس کو ہم مائنڈ کہتے ہیں، مائنڈ کہہ سکتے ہیں، جو مادی نہیں ہے، اور دماغ اس کے تابع ایک کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ یعنی اس کو دماغ کی ضرورت تو ہے، لیکن انسانی بدن پر حکومت کے لیے اسے دماغ کی ضرورت ہے، مگر وہ انسانی دماغ کا محتاج نہیں، بلکہ اس پر غالب ہے۔ یہ اس کو مائنڈ کہتے ہیں، مائنڈ ورسز برین۔ ایک لمبی ڈیبیٹ چلی آ رہی تھی، اور اب دن بدن ماہرین کا یہ رجحان بڑھ رہا ہے کہ مائنڈ برین کے علاوہ اس سے بالا ایک حقیقت کا نام ہے۔ وہ کیا ہے اس کی کنوں کو وہ نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہ معلوم ہو چکا ہے کہ آدھا دماغ بھی اڑ گیا جن لوگوں کا، وہ فنکشنز جو اس آدھے دماغ میں محفوظ تھے، وہ یادیں جو اس آدھے دماغ سے وابستہ تھیں، وہ اس کے مٹنے کے بعد دوسرے حصے میں منتقل ہو گئیں۔ وہ فنکشنز، وہ کام کے طریق، وہ اس آدھے دماغ میں منتقل ہو گئے جو غائب ہو گیا ہے۔ تو اس پر
کچھ لوگ تو صرف یہ کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی ہے کیسے ہوا ہے، مگر بہت سے ہیں جو کہتے ہیں ماننا پڑتا ہے کہ مائنڈ اور چیز ہے اور یہ مائنڈ نے منتقل کیا ہے دوسری طرف. وہ مائنڈ کی میموری اپنی ہے ایک تو یہ ذریعہ تھا جس کے ذریعے سے اب یہ روح کے وجود کی طرف آ رہے ہیں. دوسرا میں بیان کر چکا ہوں، سلٹون ایک دریافت ہوئی ہے چیز، سولیٹون یا سولیٹون ہے غالباً، وہ انرجی کے ایسے پیکٹ کو کہتے ہیں جو مادی وجود کی محتاج نہیں ہے بلکہ اپنی الگ شخصیت رکھتی ہے. وہ انرجی یعنی وہ توانائی جو مادے سے الگ ہو کر بھی اپنی شخصیت کو بحال رکھے، اس کو سولیٹون کا نام دیا گیا ہے. اور اس کی مثالیں میں آپ کے سامنے غالباً یہاں تو نہیں مگر دوسری مجالس میں بیان کر چکا ہوں کہ ایک کشتی جب آگے بڑھتی ہے تو اس کے پیچھے لہروں کی ایک تکون سی پیچھے رہ جاتی ہے جو اس کے پیچھے بڑھتی چلی جاتی ہے، مگر کشتی جب کھڑی ہو جائے تو وہ تکون اپنی پوری شکل میں کبھی آگے نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ جو اس نے مادی تموج پیدا کیا ہے کشتی نے، اس کا نام وہ لہریں ہیں جو پیچھے دکھائی دے رہی ہیں. اور وہ کشتی سے جو پیدا کرنے والی ہے آگے نہیں نکل سکتا. جب کشتی کھڑی ہوگی تو پیچھے کی طرف وہ بڑھتی جائیں یہ لہریں، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کشتی کھڑی ہو جائے اور وہ تکون سی چیز کشتی سے آگے نکل کر اپنا سفر جاری رکھے. جس کا مطلب یہ ہے کہ انرجی کو اپنے تشخص کو قائم رکھنے کی کوئی صلاحیت مل گئی. یہ بات سب سے پہلے اس طرح غلط ثابت ہوئی کہ ایک امریکہ میں ایک شخص گھوڑے سے باندھ کر اپنی کشتی کھینچ کر لے جا رہا تھا جھیل میں، کیونکہ جو عام طور پر رواج یہ ہوتا ہے کہ ڈھلوان کی طرف کشتیاں خالی چلی جاتی ہیں، بھری ہوئی جاتی ہیں، واپس پھر ان کو لے کے جاتے ہیں کنارے کنارے. اور بعض دفعہ ویسے ہی جب سفر کرنا ہو، کشتی کو کہیں پہنچانا ہو تو لوگ پسند کرتے ہیں کہ گھوڑے کے ساتھ باندھ کے ساتھ پیچھے چلیں اور کشتی کی سیٹ کے لے جا رہے ہیں. گھوڑے کو قابو رکھنا ہوتا ہے، اس لیے خود ان کو زمین پر رہنا زیادہ آسان رہتا ہے بجائے کشتی میں بیٹھنے کے. تو اس طرح ایک آدمی اپنی کشتی لے جا رہا تھا. آگے جا کر کہیں وہ ٹھہر گیا اور جب ٹھہرا تو حیران رہ گیا یہ دیکھ کر کہ کشتی کھڑی تھی لیکن یوں لگتا جیسے آگے آگے ایک کشتی جا رہی ہے، اور کشتی کی پیچھے چھوڑی ہوئی لہریں کشتی سے آگے نکل گئیں اور اپنا سفر جاری رکھا. یہ بات جب اس نے بعض سائنسدانوں کو بتائی تو شروع میں تو انہوں نے کہا یہ پاگل ہے، جھوٹ بولتے، ہو ہی نہیں سکتا. لیکن پھر بعض سائنسدانوں کو توجہ پیدا ہوئی، انہوں نے تحقیق کی اور اسی طریق پہ تحقیق کی، کشتی کے طریق پر، اور یہ بات معلوم کر لی کہ واقعتاً یہ سچ بول رہا ہے، ایسا ہو سکتا ہے. جب یہ معلوم کر لیا تو پھر سولیٹون کا تصور پیدا ہوا کہ انرجی مادے کے ساتھ چمٹی رہنے کی محتاج نہیں رہی، وہ اپنے تشخص کو مادے سے الگ رہ کر بھی قائم رکھ سکتی ہے. اور اس علم کے بعد آج کل کی سب سے زیادہ ایڈوانس کمپیوٹر کی دنیا میں جو سب سے زیادہ آگے ہے، جاپان نے سولیٹون کے تصور کو کمپیوٹر میں استعمال کیا ہے اور انرجی کے ایسے پیکٹس بنائے ہیں جو مادے کے محتاج نہیں ہیں اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے، وہ اپنی ذات میں قائم رہتے ہیں. اور حیرت انگیز ترقی ہوئی ہے کمپیوٹر کی دنیا میں سولیٹون کے تصور سے. اس پر ایک چوٹی کا سائنسدان جو مضمون لکھتا ہے جس میں سائنٹیفک امریکن میں، اس نے یہ آخری نتیجہ یہ نکالا کہ جب ہمیں یہ مذہبی لوگ روح کی باتیں بتایا کرتے تھے تو ہم ہنسا کرتے تھے اور مذاق کر کے ان کو کہتے تھے پاگل ہو گئے، چھوڑو ان کو، پرانے وقتوں کے لوگ ہیں. اور ہم نے
اپنا تحقیق کا سفر اس یقین پر قائم رکھا کہ مادہ ہی ہے جو انرجی کی شکلوں کی حفاظت کا ذمہ دار ہے. مادے سے الگ ہو کر کوئی توانائی اپنا ایک تشخص ایسا قائم نہیں رکھ سکتی جس میں اس کے مختلف نقوش ہوں. جس طرح انسانی شکل ہوتی ہے اس طرح انرجی اپنی شکل نہیں رکھ سکتی قائم. مادے سے الگ ہوئی تو پھیل جائے گی. روح اس شکل کی حفاظت کا نام ہے جو جسم کے اندر بنتی ہے. جسم سے جدا رہ کر وہ شکل قائم نہیں رہ سکتی ہے. سائنسدانوں کا سیدھا سادہ اعتراض تھا. تو وہ یہ مثال دیتا ہے کہ ہماری مثال تو ویسی ہی ہوئی کہ جب ہم نے یہ سفر اختیار کیا اور روح کا تمسخر اڑاتے ہوئے آگے بڑھے تو جو بوڑھے بابے بیٹھے ہوئے تھے جن کو ہم نے کہا تھا تم قدیم زمانے کے لوگ ہو، انہوں نے کہا مان جاؤ آخر تم نے اسی پہ آنا ہے. اور 200 سال کے سفر کے بعد ہم وہیں پہنچے ہیں جہاں وہی بابے بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کیوں جی ہم کہتے نہیں تھے؟ حقیقت یہی ہے، تم مان جاؤ. اتنا کھلا اعتراف روح کی حقیقت کا جو اس زمانے میں ہوا ہے، یہ اس زمانے میں اس تفصیل سے ممکن ہی نہیں تھا. لیکن پیشگوئی یہ تھی کہ ضرور یہی بات ہے. امر کا نام ہے جو اپنی ذات میں قائم رہ سکتا ہے اور واپس کھینچا جا سکتا ہے. یہ مضمون ہے کہ روح کو جب خدا بلاوا دے واپس آ جائے گا. امر کو دینے کے باوجود اسے واپس لیا جا سکتا ہے. اس کو اب یہ تسلیم کر بیٹھے ہیں. اور جو دوسرے معنی ہیں روح کے، وہ ہیں امر ربی کا نفخ انسان میں، اور اس سے ایک نئی چیز پیدا ہونا، نئی روح کی تشکیل پیدا ہونا جو نبوت کی روح ہے. چنانچہ یہ کہتے ہی اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما دیتا ہے. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، کہ ہم نے جو تجھے نبوت بخشی یہ بھی تو روح ہی ہے، ہماری روح سے ہے اور ہماری مرضی پر ہے. جب تک چاہیں انسانی زندگی کو قائم رکھیں اور جب تک چاہیں اس کی روحانی زندگی کو قائم رکھیں. اگر تم نے سر منہ بھی انحراف کیا تو جس طرح انسانوں سے روح کھینچ لینے کی طاقت ہم رکھتے ہیں، اس طرح ایک شخص کو رحمت عطا کرنے کے بعد اسے واپس لے لینے کی طاقت بھی رکھتے ہیں. لیکن یہ محض ایک ایکیڈیمک مضمون ہے، نبیوں کے حوالے سے ایکیڈیمک مضمون ہے، غیر نبی کے حوالے سے ایکیڈیمک نہیں ہے. ایکیڈیمک کا مطلب ہے محض علمی ایک مشغلہ ہے، یعنی منطقی حسابی روح سے بات بیان کی جا رہی ہے، حقیقت نہیں ہے. مگر بلم باور کی مثال دے کر قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ نبوت کو تو خدا تعالیٰ نبوت کی تو خود حفاظت فرماتا ہے، کیونکہ اپنے علم کی بنا پر چنتا ہی ان لوگوں کے ہے ان کے لیے پھر ابتلا اور پھسلنا مقدر نہیں ہوتا. مگر غیر نبیوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے میں یہ متنبع فرما رہا ہوں تو کوئی غیر بھی محفوظ نہیں ہے. اگر وہ خدا سے انعام پا بھی لے گا تو ایسا ہی ہے جیسے مردہ میں جان پڑ گئی. لیکن جس طرح خدا جان کھینچ لینے پر طاقت رکھتا ہے، اسی طرح اپنے انعامات کو واپس لے لینے کی طاقت رکھتا ہے. بس اگر انعاموں کی قدر نہیں کرو گے تو وہ تم سے واپس لے لیے جائیں گے. اللہ رحمت من ربک کہہ کے فرما دیا کہ ہم تجھ سے بھی واپس لے لینے کی طاقت رکھتے ہیں اور تو ہمارے خلاف کوئی مددگار نہیں پائے گا. لیکن اللہ رحمت من ربک، مگر یہ تو جو تجھے عطا ہوئی اللہ کی رحمت ہے. ان فضلہ کان علیک کبیرہ، تجھ پر بے شمار فضل ہے ہمارا، اتنا عظیم فضل ہے کہ ہم کبھی بھی اس کو واپس نہیں لیں گے. بس جہاں ایک طرف بنی نوع انسان کو ڈرانے کے لیے بظاہر سخت لہجہ استعمال ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہیں ساتھ پیار اور محبت کی بات بھی شروع ہو جاتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ایک ہائپوتھیٹیکل کویسچن ہے.
رحمت جو تجھ پر ہے وہ تو کبھی واپس نہیں ہوگی، وہ فضل عظیم ہے جو تجھے عطا کیا گیا۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، تو کہہ دے کہ یہ قرآن تو آ گیا ہے ٹھہرنے کے لیے، اس میں سے کوئی اب منسوخ نہیں ہوگا، کوئی تبدیل نہیں ہوگا، اور کسی دوسرے کو اس کی نظیر بنانے کی طاقت نہیں دی جائے گی۔ یہ دعویٰ بتا رہا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کلام کی اور اس وجود کی جس پر یہ کلام نازل ہوا حفاظت کا دائمی فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ اب بے مثل ہی رہے گا، کسی اور کو نہ عطا ہوگا نہ کسی میں طاقت ہوگی کہ ایسا لا سکے۔ تو کہہ دے کہ اگر انس اور جن، انسان اور چھوٹے لوگ اور بڑے لوگ، عامت الناس اور چیدہ چیدہ لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں ان یاتوا بمثل هذا القرآن، اس قرآن جیسا کوئی قرآن بنا دیں، لا یاتون بمثلہ، وہ نہیں بنا سکیں گے اس کی مثل، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، خواہ ان میں سے ایک دوسرے کی مدد کرتا رہے۔ تو وہ جو سلطان نصیرہ کا مضمون ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ہی سلطان نصیر بن سکتا ہے، جو قرآن کی تائید میں بنے گا۔ قرآن کے مخالف کسی کو سلطان نصیر عطا نہیں ہوگی۔ لو کان بعضهم لبعض ظہیرا کا مضمون ہوگا، کثرت سے ایک دوسرے کی مددگار بننے کی کوشش کریں گے، مگر انہیں یہ توفیق نصیب نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور ہم نے قرآن میں فی هذا القرآن، اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں خوب کھول کھول کر اور پھیر پھیر کر بیان کی ہیں۔ صرفہ کھول کے معنی بھی اس میں داخل ہے، مگر اصل جو مضمون ہے وہ پھیرنے کا ہے، اس طرف سے بھی دکھا دیا، اس طرف سے بھی دکھا دیا، کوئی زاویہ چھوڑا نہیں نگاہ کا، جس زاویے سے قرآن کریم کے مضامین کو لوگوں کے سامنے روشن نہیں کر دیا۔ تو ہر زاویہ نگاہ سے دکھا کر اس کا ہر پہلو تم پر واضح کر دیا گیا ہے، انسانوں پر واضح کر دیا گیا ہے۔ من کل مثل، اور ہر قسم کی تمثیلات کے ذریعے یہ مضمون پھیر پھیر کر کھولا گیا ہے۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اکثر لوگوں نے جو انکار کیا ہے، پس اکثر لوگوں نے جو انکار کیا ہے وہ اپنی ناشکری کی وجہ سے کیا ہے، کیونکہ نعمت کو قبول نہ کرنا ناشکری ہے۔ سب سے بڑی نعمت نبوت کی نعمت ہے، جتنا اس کو رد کیا جائے اتنی بڑی ناشکری ہے، اور ناشکری اور انکار دراصل ایک ہی چیز کے دو نام بن جاتے ہیں۔ جن کو دنیا کی نعمتوں پر خدا یاد نہیں آتا بلکہ غیر اللہ کی طرف ان نعمتوں کو پھیرتے ہیں، وہ اس لائق ہوتے ہی نہیں کہ خدا کی طرف سے جب وحی کا انعام نازل ہو تو اسے قبول کر سکیں، کیونکہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اور مضمون اپنی جگہ قائم و دائم ہے۔ وہ جو بنی نوع انسان کا شکر ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ خدا کا شکر بھی نہیں ادا کرے گا یا کر سکے گا۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تو زمین سے چشمے پھاڑ لائے۔ اب وہ اتنی مدلل باتیں، اتنی قطعی دلیلوں کے بعد اب ان کے اعراض کے بہانے، اعراض کا مضمون ہے جو چل رہا ہے اصل میں، عارض بنا بھی جانبے کیسے کیسے کرتے ہیں، کبھی ایک سوال شروع کر دیتے ہیں، کبھی دوسرا سوال شروع کر دیتے ہیں، جب اس کا ایک مؤثر جواب ملتا ہے تو پھر اور بہانے تراشتے ہیں۔ ایک ان میں سے یہ ہے کہ ہم تو نہیں ایمان لائیں گے یہاں تک کہ تو زمین میں سے چشمے پھاڑ لائے، اور تکون لک جنت من نخیل و عنب، یا تیرے لیے کھجوروں کی اور انگوروں کی جنتیں ہوں، کی جنت ہو، یعنی اس کے باغ، اس کا بہت عظیم باغ ہو، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور تو ان کے بیچوں بیچ نہریں پھاڑ لائے۔ اس سے ہم سمجھیں گے کہ واقعتاً تیرا
اللہ سے تعلق ہے اور تجھے کوئی غلبہ ہے ہم پر جو عام لوگوں کو نصیب نہیں ہوا کرتا. اور تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا جیسا کہ تو گمان کرتا ہے کہ ہم پر عذاب نازل ہو سکتا ہے آسمان سے، اگر یہ نعمتیں نہیں لاتا ہمیں دکھانے کے لیے تو عذاب ہی لے آ، اور کچھ نہیں تو عذاب ہی صحیح. ٹکڑے ٹکڑے کر کے آسمان ہم پر گرا. کتنی اپنی طرف سے طاقتور دلیل دی ہے کہ اس کے بغیر تو ہم ماننے کے نہیں ہیں. اور تاتیہ بالملائکۃ قبیلہ، یا تاتیہ باللہ ہے، یا اللہ اور فرشتوں کو آمنے سامنے لیا، قبیلہ ہمارے سامنے سے وہ ظاہر ہو جائیں. یہ ہے جو ہم دیکھیں گے تو مانیں گے. گویا وہ اپنے حواس خمسہ سے باہر کسی سوچ کے اہل ہی نہیں ہیں. حالانکہ اکثر انسان کی سوچیں حواس خمسہ سے باہر کے مضامین سے تعلق رکھتی ہیں. جتنے بھی اس کے منطقی فلسفی بحثیں ہیں وہ حواس خمسہ سے باہر کی دنیا سے تعلق رکھنے والی بحثیں ہیں. براہ راست ان تک نہیں پہنچا جا سکتا. تمام جتنی بھی ریڈیائی لہریں اور ان سے استفادہ، یہ براہ راست حواس خمسہ کی پہنچ سے باہر کی باتیں تھیں. منطق نے ان کو اور استدلال نے ان کو ایسی حقیقتوں میں تبدیل کیا کہ ہم ان تک رسائی پا گئے ہیں ذرائع سے. اس کے باوجود یہ لوگ ایسے جاہل اور قدیم ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی جب تک یہ مادی آنکھوں سے، مادی کانوں سے، مادی حسیات سے خدا اور رسول کو جس طرح سمجھتے ہیں اس طرح سچا نہ دیکھ لیں، مانیں گے نہیں. اور یکون لک بیت من زخرف، اور ترقی فی السماء، یا پھر سونے کا گھر بنا کے دکھا اپنا. اور ترقی فی السماء، یا آسمان پر چڑھ جا. لیکن آسمان پہ تو بہت چڑھائے گئے ہیں لوگ. اتنی ان کو عقل تھی، کہتے نہیں واپس بھی آ، پھر نیچے اتر، تجھے دوبارہ دیکھ لیں کہ اوپر چڑھا بھی تھا واپس بھی آ گیا. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، یہ وہی لفظ ہے رقیہ جو منہ پہ آتا ہے. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، ہم تیرے آسمان پر چڑھنے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے. حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرأہ، یہاں تک کہ تو واپس ایک کتاب لے کر آئے جسے ہم پڑھیں، دیکھیں کہ ہاں تیرے ساتھ ایک کتاب اتری ہے. اس میں کتاب کا مضمون جو ہے وہ ایک ضمنی مضمون ہے، اصل میں چڑھنا اور اترنا ہے. اور یہ ثبوت کہ آسمان سے اترا ہے یہ وہ کتاب دیکھ کر معلوم کرنا چاہتے ہیں، لکھی لکھائی کتاب آ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا کو یہ جواب دے دے، قل سبحان ربی، میرا رب تمہاری جہالتوں سے پاک ہے، تمہاری پاگلوں والی جو سوچیں ہیں ان سے بہت بلند ہے. تمہارے لیے اتنا ہی جواب کافی ہے، حل کنت الا بشر رسولا، کہ جو تم مطالبے کر رہے ہو نہ بشر کی استطاعت میں ہے کہ انہیں پورا کرے، نہ رسول کی اطاعت میں ہے کہ اسے پورا کرے. اور میں نے تو بشر اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس سے بڑھ کے دعویٰ ہی نہیں کیا. میں دعویٰ اور کر رہا ہوں، دلیلیں تم کسی اور چیز کی مانگ رہے ہو، اسے بڑی جہالت ہے. میرا دعویٰ بشر رسول ہونے کا ہے، تم مطالبے وہ کرتے ہو جو ساری تاریخ میں، بشریت کی تاریخ میں، رسالت کی تاریخ میں ایک دفعہ بھی کوئی بشر رسول یہ کر کے نہیں دکھا سکا. بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے بشر اور رسول ہوں گے؟ یا ان کو بشر اور رسالت، بشریت اور رسالت دونوں سے بالا ماننا پڑے گا، یا ماننا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ بھی نہ آسمان پر چڑھے نہ اتریں گے. بس یہ ہے وہ استدلال جو یہاں آ کے مکمل ہوتا ہے 94 سورت آیت تک. اب وقت چونکہ ختم ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ پھر 95 سے شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.